بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کے امیر اور عظیم روحانی پیشوا سائیں عبدالصمد ہالیجوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام سندھ کے امیر اور عظیم روحانی پیشوا حضرت سائیں عبدالصمد ہالیجوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے ہیں۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس موقع پر تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ سائیں عبدالصمد ہالیجوی رحمۃ اللہ علیہ کی سانحہ ارتحال کی خبر افسوسناک ہے۔ قائد جمعیت نے کہا کہ حضرت کی وفات ملک بھر اور خصوصاً صوبہ سندھ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ سائیں ہالیجوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے میرے لیے دعا کا ایک اور دروازہ بند ہو گیا۔ ہمیشہ سرپرستی کی، رہنمائی کی، دعائیں دیں۔ میرے لیے وہ مشفق، باوفا ساتھی اور مخلص مشیر تھے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ حضرت مرحوم میرے شفیق، بزرگ، رہنما اور جماعت کا سرمایہ تھے۔ مرحوم ہماری تابناک روایات کے امین تھے۔ مرحوم نے خانقاہ میں سالکین اور سیاسی میدان میں کارکنوں کی بھرپور رہنمائی کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ مرحوم نے خانقاہ سے باہر نکل کر عملی میدان میں بھی ظلم و جبر کا مقابلہ کیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ قائد جمعیت نے کہا کہ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ رب کریم ان کے متعلقین، مریدین، تلامذہ اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ادھر دوسری جانب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس موقع پر کہا کہ جمعیت علماء اسلام سندھ کے صوبائی امیر مولانا سائیں عبدالصمد ہالیجوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت سائیں عبدالصمد ہالیجوی رحمۃ اللہ علیہ صرف جمعیت علماء اسلام سندھ کے امیر نہیں بلکہ وہ پورے پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کی روحانیت کے محور سمجھے جاتے تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں ان کے مریدین ہیں۔ ان کی وفات سے بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے جو جمعیت علماء اسلام کے لیے کسی صدمہ سے کم نہیں ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم نے کہا کہ مولانا سائیں عبدالصمد ہالیجوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایک ایسے روحانی خاندان سے تھا جن کے دادا حضرت مولانا حماد اللہ ہالیجوی اور ان کے ہم عصر مولانا تاج محمد امروٹی، مولانا غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ وغیرہ کے ساتھ تھا، جنہوں نے انگریز کے خلاف تحریک ریشمی رومال، تحریک ترک موالات اور دیگر تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ شریعت و طریقت کے امام، متبع سنت اور عالم بعمل تھے۔ کٹھن اور ناسازگار حالات میں ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کی رہنمائی کی۔ وہ اس دور میں علم و عمل کا حسین امتزاج تھے۔ ایسے بزرگوں کی سرپرستی اپنے کاز اور نظریہ کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ اللہ پاک ان کی دینی اور ملی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم ان کو غریق کے رحمت کرے اور ان کے پسماند کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نگران وزیر اعظم بیان کی وضاحت کریں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ دین اسلام تمام اقلیتوں کے حقوق کا ضامن ہے، لیکن اسلام کسی غیر مسلم کا جنازہ پڑھانے کی اجازت قطعاً نہیں دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ اس لیے پڑھایا کیونکہ وہ عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے وہاں کوئی مسلمان موجود نہیں تھا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی بادشاہ کا جنازہ پڑھایا۔ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ بادشاہ موت کے وقت عیسائی نہیں بلکہ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان خیالات کا اظہار عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ حضرت حافظ ناصر الدین خاقوانی، نائب امیر مرکزیہ مولانا خواجہ عزیز احمد اور دیگر نے اپنے مذمتی بیان میں کیا۔ نگران وزیر اعظم نے غالباً لاعلمی کی بنا پر ایسا کہا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں، اور اگر جان بوجھ کر ایسا بیان دیا ہے تو یہ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی علامت ہے، اور اسلامی مملکت کے سربراہ کا ایسا بیان دینا ایک المیہ سے کم نہیں جس سے ان کو وضاحت کرنا ضروری ہے۔ علماء اکرام نے کہا کہ امید ہے کہ نگران وزیر اعظم اپنے بیان سے رجوع کریں گے۔ ہم جہاں ثانیہ جڑانوالا کے متاثرین کے غم میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں جن لوگوں نے قرآن کریم کی توہین کی ہے انہیں بھی سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ علماء کرام نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کو غلط رنگ میں پیش نہ کیا جائے۔ اللہ کریم ہمارے ملک، قوم اور اسلامی نظریہ کی حفاظت فرمائے۔
داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہ عالیہ کو سپریم کورٹ سے راحت، بھائی کے انتقال پر پھلت جانے کی اجازت، بھائی علیم صدیقی رحمہ اللہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تفصیلات کے مطابق داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہ عالیہ کی ضمانت کی شرطوں میں تبدیلی کی درخواست پر پیر کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران عدالت نے مولانا دامت برکاتہ عالیہ کی ضمانت کی شرطوں میں تبدیلی کی ہے، حالانکہ یوپی حکومت نے ضمانت رد کرنے کی درخواست کی تھی۔ دراصل الہ آباد ہائی کورٹ نے مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہ عالیہ کو ضمانت دی تھی۔ اس دوران عدالت نے کہا تھا کہ انہیں دہلی NCR سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اب سپریم کورٹ نے اس میں راحت دی ہے۔ سپریم کورٹ نے مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو اپنے آبائی گاؤں جانے کی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ سے اجازت ملنے کے بعد مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اپنے بھائی علیم صدیقی، جن کا گزشتہ کل صبح 65 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے دہلی سے پھلت تشریف لائے۔ بعد نماز عصر مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور وہیں خاندانی قبرستان میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ تدفین کے بعد مولانا وہاں سے دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کو بتا دیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے بڑے بھائی جو انتقال کر گئے ہیں، مولانا علیم صدیقی صاحب وکالت کے پیشے سے منسلک تھے، میرٹھ کورٹ میں بطور وکیل خدمات انجام دے رہے تھے۔ دین و ایمان بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت امت مسلمہ کی اولین ذمہ داری ہے۔ تحفظ ایمان اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہ عالیہ کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں کرناٹک ضلع رائچور کے مانوی شہر میں مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع رائچور کی جانب سے دن بدن بڑھ رہے فتنہ ارتداد اور عقیدہ ختم نبوت پر ہونے والے حملوں کے خلاف ایک مستحکم پیغام دینے اور حفاظت دین کا عزم مصمم کرنے کے لیے ایک عظیم الشان تحفظ ایمان و ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی، جس کی صدارت عالم اسلام کی عظیم المرتبت شخصیت ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث امیر ملت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ عالیہ نے فرمائی۔ کانفرنس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے حضرت دامت برکاتہ عالیہ نے فرمایا کہ اس وقت امت مسلمہ کئی جہات سے اور بالخصوص دینی اور ایمانی اعتبار سے بہت ہی صبر آزما اور پریشان کن حالات سے گزر رہی ہے۔ جگہ جگہ سے کفر و ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں۔ مذہب اسلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ مولانا نعمانی دامت برکاتہ عالیہ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ اعدائے دین اور دشمنان اسلام نے مسلمانوں کی ایمان و عقائد کو بگاڑنے کے لیے منصوبہ بند تیاری کر لی ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہ عالیہ نے فرمایا کہ قادیانیت، شکیلیت، گوہر شاہیت، فیاضیت، غامدیت، انجینئر علی مرزا وغیرہ جیسی ایمان سوز خطرناک فتنے دن بدن رونما ہو رہے ہیں، جو اطراف عالم میں بھیس بدل کر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حریم ختم نبوت کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان گمراہ کن فتنوں کا بھرپور تعاقب کریں اور امت مسلمہ کے دین و ایمان اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کریں۔ پکتیا میں 800 علماء کرام کا امتحان لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پکتیا کے محکمہ تعلیم کے حکام کا کہنا ہے کہ اس صوبے کے دارالحکومت شرنا میں 800 علماء کرام کا امتحان لیا گیا ہے۔ اس صوبے میں تعلیم کے سربراہ مولوی عبدالقیوم فاروقی نے باختر نیوز کے مقامی نامہ نگار کو بتایا کہ اس صوبے کے مرکز میں واقع علی بابا ہائی اسکول کے امتحانی ہال میں 735 نشستوں کے لیے 800 علماء سے امتحان شفاف طریقے سے لیا گیا۔ فاروقی صاحب نے مزید کہا کہ امتحان پاس کرنے والوں کو پکتیکا کے 116 دینی مدارس میں بطور استاذ مقرر کیا جائے گا۔ فرا میں 10 لاکھ افغانی کی لاگت سے ایک دینی مدرسہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق صوبہ فرا کے ضلع بالا بلوک کے گاؤں شیوان میں 10 لاکھ سے زائد افغانی کی لاگت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ایک عظیم دینی مدرسے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ اس مدرسے کے سربراہ مفتی محمد عواد حنفی نے باختر نیوز کو بتایا کہ یہ مدرسہ 2.5 ایکڑ اراضی پر شہریوں کی جانب سے 11 لاکھ افغانی کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس میں دینی اور جدید تعلیم دونوں کا انتظام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس مدرسے میں 600 طلباء اور طالبات کے پڑھنے کی گنجائش ہے۔ حنفی نے مزید کہا کہ تدریس سے متعلق تمام سرگرمیاں مرد اور خواتین تجربہ کار اساتذہ انجام دیں گی۔
امریکہ اور فرانس کے بعد پامیر کولا کمپنی نے ترکی کو بھی برآمدات کرنا شروع کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق ان برآمدات میں مختلف پھلوں کے جوس، سافٹ ڈرنکس اور دیگر مصنوعات برآمد کی گئیں جو پامیر کولا کمپنی میں اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ گزشتہ دن ایک پامیر کولا کمپنی کی مصنوعات کی ایک کھیپ فرانس کو برآمد کی گئی تھی۔ برآمدات میں بتدریج اضافہ ملک کی معاشی ترقی میں بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ اعلی موسیقی پر تلاوت قرآن، مصری موسیقار کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق ایک مصری موسیقار کے اعلیٰ موسیقی عود کی آوازوں کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مصر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر مصری شہریوں نے اس حرکت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور موسیقار کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بڑے پیمانے پر پھیلنے والے اس ویڈیو کلپ کے مطابق موسیقار نے گلوکاروں اور تلاوت کرنے والوں کے ساتھ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مقام میں تربیت یافتہ ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر لوگوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور بڑے پیمانوں پر لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے اور اس اقدام کو قرآن کریم کی توہین قرار دیا اور کمپوزر سے تفتیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔